جی آپ کی گھڑی ٹھیک ہے گھڑی صاحب؟ گھڑی ہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک نذرانہ آقا کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته، ازکی النسب اعلی الحسب، کل العرب فی خدمته، فمحمدنا هو سیدنا، فالعز لنا لإجابته، صلوات اللہ وسلامہ علیک وعلى آلک واصحابک یا کامل النور۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم استاد بلال صاحب، محترم المقام جناب قاری بشیر حسین صاحب، محترم المقام قاری شفیع اللہ صاحب، محترم المقام جناب قاری مرید عباس صاحب، اور دور و نزدیک سے آج کی اس خوبصورت مجلس، خوبصورت محفل اور عظیم الشان جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوہ افروز عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کو اس عظیم الشان
جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام پر کروڑا مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص انجمن میلاد کمیٹی کپاہی، اس کے تمام عہدیداران اور ان کے ساتھ مختلف انداز کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام احباب، جن کی کاوشوں سے، جن کی کوششوں سے آج کی یہ خوبصورت محفل اور خوبصورت جلوس کا اہتمام ہوا۔ اللہ پاک سب کی کاوشوں کو، سب کی کوششوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے اس عظیم دن کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی مناسبت سے آج کا دن اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ عید کے دن انسان کے چہرے پر تر و تازگی ہوتی ہے، وہ سج دھج کے ہوتا ہے، کپڑے اس نے خوبصورت پہنے ہوتے ہیں، اس نے غسل کیا ہوتا ہے، خوشبو لگائی ہوتی ہے، اپنے گھر کو سجاتا ہے، جیسے آپ نے گلی محلوں کو سجایا، مکانوں کو سجایا، مسجد کو سجایا، اپنے آپ کو سجایا۔ تو یہ کس کی علامت ہے کہ آپ خوش ہیں؟ خوش ہیں یا نہیں؟ بھائی آقا کا میلاد ہو، آقا کی ولادت ہو تو مومن وہ ہے جو خوش ہو، چونکہ شیطان کے علاوہ کسی اور نے غم نہیں کیا حضور کی آمد کا، شیطان کے علاوہ کسی نے غم نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے آپ خوش ہیں، کیونکہ آج آقا کا میلاد ہے، آقا کا میلاد ہے۔ میلاد وہ ہے جو آپ سج دھج کے مناتے ہیں، چونکہ اللہ پاک نے حضور کو پوشیدہ نہیں بھیجا، بہت پہلے انبیاء کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ آپ نے اپنی امتوں کو بتانا ہے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ جن کا نام کیا ہے آسمانوں پہ؟ احمد ہے۔ ہر نبی حضور کے چرچے کرتا رہا، ہر نبی حضور کے چرچے کرتا رہا، تاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ جن کا نام احمد ہوگا میں اس کی بشارت دیتا ہوں۔ تو میلاد پاک کے مہینے میں مومنین ان کو ایک عجیب قسم کا کیف ملتا ہے، ایک عجیب قسم کا سرور ملتا ہے، ایک عجیب قسم کی روحانی تر و تازگی بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے، اور ہر کوئی اپنی حد تک، اپنے وسائل کی حد تک جشن مناتا ہے۔ کوئی اپنے گھر کو سجاتا ہے، کوئی گلی محلے کو سجاتا ہے، کوئی محفل میلاد کرواتا ہے، کوئی جلوس کا اہتمام کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق آقا کی آمد کا جشن مناتا ہے، اور یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ مولا تیری کرم نوازی ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا۔ اس محبوب کی آمد تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اور ہر نبی کے امتی حضور کی آمد کا انتظار کرتے رہے، چونکہ اللہ پاک نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ اگر تمہارے دور کے اندر نبی آخر الزمان آ جائیں تو ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لانا۔ اور انبیاء کرام انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ مولا ہماری خواہش ہے کہ ہم اس آخری نبی آخر الزمان کی امت میں سے پیدا ہوں۔ کتنی شانوں والا پیغمبر۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، ان اخرج قومک، نشانیاں دے کر تاکہ اپنی قوم کو نکالیں، من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال کے کہاں لے جائیں؟
نور کی طرف۔ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی قوم کو، اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم کو کہاں لے جاتا ہے؟ نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہ خاص دن یاد کروائیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایام اللہ خاص دن، وہ خاص دن کون سے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو دنوں کی یاد دلاؤ، تو دنوں سے مراد کیا ہے؟ منگل، سوموار، جمعرات، بدھ، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ تو بچے بچے کو معلوم ہے۔ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، یہ بچے بچے کو معلوم ہے یا نہیں؟ ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ دن ہے۔ امام کبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ خاص دن ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے کسی امت پر کوئی نعمت عطا کی، اللہ پاک نے اس نعمت والے دن کو یاد کرنے کا حکم عطا کیا۔ نعمت والے دن کو یاد رکھنے کا حکم دیا کہ لوگوں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرمائیے کہ اے میری قوم اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اور امام کبیر فرماتے اس سے مراد سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خاص دن جس دن کے اندر اس نبی کی قوم پر کوئی خاص نعمت ان کو نصیب ہوئی، اس دن کو یاد کریں اور ہمیشہ یاد کریں، اس دن کو بطور عید کا دن کے طور پہ منائیں۔ اس دن کو کیا کریں؟ یاد کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے علم میں ہوگا کہ قوم فرعون کے تابع تھی، فرعون ظالم تھا، بچوں کو مار دیتا، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان پر ظلم و ستم کرتا، یعنی غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کیا، اللہ نے اس قوم پر پہلی مہربانی یہ کی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو آزادی عطا کی، پھر من و سلوہ پکا پکایا کھانا اس قوم کو عطا کیا، پھر چشمے اس قوم کو عطا کیے۔ تو وہ خاص دن جس دن اس قوم کو، اس امت کو نعمت نصیب ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرما دیجئے کہ وہ خاص دن جس دن اس امت کو وہ نعمت نصیب ہوئی، اس دن کو یاد کریں۔ اس دن کو کیا کریں؟ یاد کریں۔ گویا نعمت والے دن کو یاد کرنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو کسی نبی کی امت کو کوئی نعمت مل جائے تو وہ دن خاص ہو جائے، اور جس نبی کی وجہ سے وہ دن نصیب ہو تو کیا اس نبی کی آمد کا دن خاص نہیں ہوگا؟ کیا بات؟ کسی نبی کی امت کو جس دن نعمت ملے وہ دن کیا ہو جائے؟ خاص دن ہو جائے، اور جس نبی کے ذریعے اس امت کو نعمت نصیب ہو تو اس نبی کا یوم میلاد کیا خاص دن نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی جن کے ذریعے اس امت کو نعمت نصیب ہوئی، اس دن جس دن وہ نبی اس دنیا میں تشریف لایا، جن کی وجہ سے وہ نعمت ملی، وہ دن کوئی عام دن نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ خاص دن ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا ہے؟ خاص دن ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے خاص دن یاد کرواؤ جس دن خاص نعمت ان کو نصیب ہوئی، کیا کہ نبیوں کا ظہور اس دن ہوا۔ تو حاضرین محترم، میرا آپ سے سوال ہے، کپاہی کے اندر موجود عشاقان مصطفیٰ اور آج کے اس عظیم الشان جلوس میں براجمان معزز علماء کرام اور عشاقان مصطفیٰ، میرا آپ سے سوال ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کا یوم میلاد
اس کی امت کے لیے عظیم دن ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہر نبی کا یوم میلاد اس امت کے لیے عظیم دن ہے، چونکہ اس نبی کے ذریعے اس قوم کو ہدایت نصیب ہوئی، اس نبی کے ذریعے ان کو اللہ کی کتاب موصول ہوئی، اس نبی کے ذریعے اس امت پر اللہ کی کسی نعمت کا نزول ہوا۔ تو حاضرین محترم، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے، ان میں سے ہر نبی کا یوم میلاد اس امت کے لیے عظیم دن ہے۔ اور وہ نبی جو نبی آخر الزمان ہے، جن کی خاطر کائنات کو سجا دیا، جن کی خاطر رب تعالیٰ نے کائنات بنائی، جن کی خاطر لوح بنے، جن کی خاطر قلم بنے، جن کی خاطر رب تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کا نظام سجا دیا، ارے جن کی خاطر اللہ پاک کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے کہ معبود تجھے پیدا نہ کرتا، خدا کی عزت کی قسم میں اپنے رب ہونے کا ظہور بھی نہ کرتا، جن کی خاطر ملائکہ بنے، اور یہاں تک کہ جن کی خاطر اور جن کے صدقے سے انبیاء کرام کو نبوت نصیب ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جن کی خاطر انبیاء کو نبوت ملی، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بے ضرور ان پر ایمان لانا۔ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر کوئی نبی ہو، ممکن نہیں کہ حضور کی رسالت کا انکار کرے۔ اور اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی ہوگا ہی وہی جو پہلے تاجدار انبیاء کی رسالت پر ایمان لائے گا۔ کیا بات، بے شک۔ اور اگر اس کو یوں کہیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے صرف اسی بندہ مومن کو نبوت عطا کی جس نے تاجدار انبیاء کی رسالت کی گواہی دی، جس نے حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ جس نے حضور کی رسالت کی گواہی نہ دی اس کو نبوت نصیب نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر اس امت کو، انبیاء کو اگر نبوت ملی تو صدقہ مصطفیٰ کا تھا، صدقہ مصطفیٰ کا تھا۔ تو وہ دن جس دن وہ عظیم نبی آئے، نبی آخر الزمان، جن کی خاطر کائنات کو رب تعالیٰ نے سجایا، تو وہ دن جس دن حضور تاجدار انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ دن کتنا عظیم دن ہے، وہ دن کتنا عظیم دن ہے۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آج وہ مبارک دن ہے 12 ربیع الاول کا، جس کی صبح تاجدار انبیاء اس کائنات کے اندر جلوہ افروز ہوئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کائنات تاجدار انبیاء اس کائنات کے اندر جلوہ افروز ہوئے، تشریف فرما ہوئے۔ حاضرین محترم، ذرا تصور تو کیجئے کہ وہ کیسا نبی، وہ کیسا پیغمبر، یوں تو ہر پیغمبر کو اللہ نے بھیجا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا کہ یہ رسول ہیں جو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے تم میں مبعوث فرمائے، اور فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ گویا سارے پیغمبر بھیجے ہوئے اللہ کے ہیں، اور بھیجنے والے کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، مگر رتبے میں تمام انبیاء برابر نہیں، رتبے اور فضیلت میں تمام انبیاء برابر نہیں۔ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے ہیں جن کو درجات میں اللہ پاک نے فضیلت بخشی۔ اس سے مراد تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس سے مراد کون سی ذات ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ حاضرین محترم، حضور کی ذات کو اللہ پاک نے دیگر انبیاء پر کیسے فضیلت بخشی؟ آئیے میں ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حدیبیہ کا مقام ہے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جلوہ افروز ہو گئے. آقا کریم اور حضور کے غلاموں نے عمرے کے ارادہ کیا، مگر جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے کفار نے روک دیا کہ ہم نے آپ کو آگے نہیں جانے دینا. حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. ہوا کیا کہ صحابہ کرام کے بعد جو جمع پانی تھا وہ ختم ہو گیا. جمع پانی ختم ہو گیا. وضو کے لیے پانی نہ تھا، غسل کے لیے پانی نہ تھا. لوگ بھوکے تھے، پیاسے تھے، مگر پیاس بجھانے کے لیے ان کے پاس پانی نہ تھا. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ ہم مر گئے، نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ وضو کے لیے پانی ہے، ہمارے جانور یا رسول اللہ مرنے کے قریب ہیں، کیا کیا جائے؟ آقا پانی نہیں ہے. ان کا ایمان کا لیول دیکھیے، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ بارگاہ ایسی ہے جہاں سے کوئی بھی منگتا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ بارگاہ ایسی ہے جہاں کوئی منگتا خالی ہاتھ نہیں جاتا. آگے بڑھنے سے پہلے ذرا تھوڑے لمحے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلیے، پھر آپ کو اس حدیث مبارکہ کی سمجھ آئے گی. موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا ہمیں پانی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ عصا ہاتھ میں تھا، پتھر پر مارا. عصا پتھر پر مارنے کی دیر تھی، چشمے جاری ہو گئے. قبیلے کتنے تھے؟ 12. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے قوم کے لیے کتنے پانی کے چشمے جاری فرما دیجئے؟ 12. تاکہ کوئی بھی قبیلہ لڑتا نہ رہے کہ یہ تو ہمارا پانی ہے، یہ ہمارا حصہ ہے. نہیں، ہر قبیلے کا ایک علیحدہ 12 پانی کے چشمے جاری ہوئے. کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سے، عصا سے. اور موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی کہاں ماری؟ پتھر پر. اور پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے. آپ یہاں پر بور کرتے ہیں، پانی نکلتا ہے یا نہیں؟ پہاڑوں پہ چلے جائیں، ناران کاغان یا آزاد کشمیر میں، وہاں پر پانی کیسے نکلتا ہے؟ پتھروں کے اندر سے. قربان جائیے، مولا تو کتنا کریم ہے. یہاں نرم جگہ ہے، یہاں ہمیں بورنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ نلکا لگانا ہے، کہتے ہیں مستری کو بلاؤ بور کرو. اور وہاں چلے جائیں، پتھر ہے، بہت اونچا ہے، وہاں تو پانی نکالنا بڑا مسئلہ تھا. قربان جائیے مولا کی عظمت پر. یہاں ہموار جگہ ہے، ہمیں بور کرنا پڑتا ہے، وہاں پتھر ہیں، خود بخود چشمے ابلنے شروع ہو جاتے ہیں. وہاں آپ نے دیکھا کوئی بور کرتا ہے؟ نہیں. وہ پتھر سے خود ہی پانی اتنا میٹھا، اتنا لذیذ نکلتا ہے کہ خواتین وہاں سے گھڑے بھر کے لاتی ہیں، گھر میں استعمال کرتی ہیں، لوگ نہاتے ہیں. اور وہاں برف کی بھی ضرورت. کئی دفعہ اتفاق ہوا، وہاں گئے، راستے میں گزرتے جاتے جہاں چشمہ ہے، آپ ہاتھوں سے پانی ملتے ہیں، میٹھا، انتہائی لذیذ اور ٹھنڈا. تو وہاں پانی کہاں نکلتا ہے؟ کہاں سے؟ پتھر سے. یہاں کہاں سے نکلتا ہے؟ آپ زمین کو بور کرتے ہیں تو یہاں نیچے بور ہوتا ہے. چشمے بھی پھوٹتے ہیں تو وہ بھی کہاں سے؟ زمین سے. قاری صاحب یہاں موجود ہیں، اگر یہ مکینک کو بلائیں، مستری کو، یہ کہیں کہ جی ہم نے 100 فٹ تک بور کروانا ہے، مگر یوں نیچے نہیں کروانا، سیدھے کی طرف کروانا ہے. اگر 100 کی بجائے 200 فٹ بھی وہ بور کروائیں گے تو کیا پانی نکلے گا؟ بھائی پانی زمین سے نکلتا ہے، شمال مشرق یا مغرب سے نہیں نکلتا. چونکہ اللہ کی قدرت ہے، پانی ہمیشہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف چلیے. آپ کا بچپن ہے، پانی نہیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی ہیں. ایک گھانٹی اونچی تھی، ایک تھوڑی سی نیچے تھی، اور درمیان میں کچھ ایسی جگہ تھی جہاں پر
سامنے اسماعیل علیہ السلام زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہاں سے نظر نہیں آتے تھے تو دوڑ کر وہاں سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا گزرتی۔ آج بھی ہر کوئی حج عمرہ کرنے والا جاتا ہے تو وہ جو یاد ہے مریم علیہ السلام کی، مریم سلام اللہ علیہا کی، آج ہر کے معذرت حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ہر کوئی وہ کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی بندی تھی، ان کی سنت آج ہر کوئی زندہ کرتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ نے ایڑی ماری اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، آب زمزم کا پانی۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو کہاں ایڑی ماری؟ زمین پر۔ تو پانی نکلتا ہی زمین سے ہے یا پتھروں سے؟ اللہ کی قدرت ہے، معجزات کا ظہور ہوا انبیاء کی ذات سے۔ انہوں نے یا عصا پتھر پر مارا، پتھر سے پانی نکلا، یا زمین پر ایڑی ماری اسماعیل علیہ السلام نے اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ مگر قربان جائیے تاجدار انبیاء کی عظمت پر کہ تاجدار انبیاء کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اچھا کسی کے پاس پانی کا چھاگل ہے تو لے آؤ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی کا چھاگل، پانی کا برتن حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا نے کیا کیا؟ فَوَضَعُ يَدَهُ فِي الرِّقْوَةِ، آقا نے اپنا دست مبارک اس پانی کے برتن کے اندر، اس چھاگل کے اندر ڈال دیا۔ خدا کی عزت کی قسم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم کا دست مبارک اس چھاگل کے اندر، پانی کے برتن کے اندر ڈالنے کی دیر تھی کہ ہم کیا منظر دیکھتے ہیں کہ حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یا علی، آقا اگر چاہتے تو زمین پر دست مبارک مارتے، خدا کی عزت کی قسم زمین سے چشمے ابل سکتے تھے، مگر یہ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ دکھا چکے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ دکھا چکے۔ تاجدار انبیاء، آپ کا معجزہ یوں دیکھیے، اللہ نے آپ کو قدرت یہ دی، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّقْوَةِ، چھاگل کے اندر حضور نے اپنا دست مبارک رکھا تو حضور کے انگلیوں کے درمیان سے اللہ پاک نے پانی کے چشمے جاری کر دی۔ تو پانی کے چشمے زمین سے جاری ہوتے ہیں، مگر قربان جائیے محمد مصطفیٰ کی عظمت پر کہ آپ کے ہاتھوں کے درمیان سے اللہ پاک نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ نے پانی پیا، وضو کیا، غسل کیا، پانی جمع کر لیا، سواریوں کو پلایا، اور صحابی پوچھتے ہیں راوی سے، ارے بتائیے تو صحیح کہ آپ حدیبیہ کے مقام پر تھے کتنے؟ وہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے لکفانا، تو ہمارے لیے وہ پانی کافی ہوتا، ہمارے لیے وہ پانی 1,00,000 صحابہ کے لیے بھی کافی ہوتا۔ کننا 15، مگر ہم 1500 صحابہ کرام تھے، 1500 صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس چھاگل سے حضور کے اس معجزے سے پانی پیا۔ آئیے آگے بڑھیے، ایک حدیث مبارکہ اور عرض کرتا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف، سورج گرہن ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا کرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور ایک لمحے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ہاتھ کو واپس لے آتے ہیں۔ جب نماز ختم ہو گئی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا؟ جب آپ نماز ادا کر رہے تھے آپ نے ہاتھوں کو یوں بلند کیا اور یوں لگتا تھا جیسے کوئی شے آپ نے پکڑی اور بعد ازاں چھوڑ دی۔ آقا ماجرا کیا تھا؟ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں جانثارو، ماجرا یہ تھا کہ جب میں تمہیں نماز کسوف پڑھا رہا تھا میرے سامنے اللہ پاک نے جنت کو کر دیا،
حجابات ہٹ گئے اور میرے سامنے جنت تھی، اور جنت کے گوشے تھے، میوے تھے، باغات تھے. میں نے یوں آگے ہاتھ بڑھایا، میرا ارادہ تھا کہ میں یہ وہ گوشے توڑ لوں، وہ پھل توڑ لوں اور اپنی امت کو عطا کر دوں. حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ گوشے توڑ لیتا، وہ پھل توڑ لیتا، تو خدا کی عزت کی قسم میری امت قیامت تک وہ پھل کھاتی رہتی، کبھی ختم نہ ہوتا، کبھی ختم نہ ہوتا. یہاں پر بھی بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو اصل جنت نہ دکھائی گئی تھی، بلکہ وہ تو جنت کی تصویر تھی. کیا تھا؟ جنت کی تصویر. میرا آپ سے ایک معصومانہ سا سوال ہے. آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، آپ جائیں کسی باغ کی تصویر بنا لیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ، سال 2 سال کا، 3 سال کا، آپ اس کو کہیں کہ بیٹا یہ دیکھو انگور ہیں، یہ دیکھو سیب ہیں، یہ دیکھو امرود ہیں، ذرا اس کو پکڑو اور کھا لو. بچہ ہاتھ بڑھائے گا؟ بچہ ہاتھ بڑھائے گا؟ اس کو پتا ہے کہ یہ تصویر ہے. اس کے سامنے دودھ کی تصویر رکھ دیں، اس کے سامنے پانی کی تصویر رکھ دیں، بچے کو بھی علم ہے کہ یہ اصلاً نہیں، یہ تو تصویر ہے. تو بچہ بھی تصویر کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. تو آپ نے نعوذ باللہ حضور کی شان کو اس قدر گھٹا دیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے جنت کی تصویر تھی، حضور نے ہاتھ بڑھایا. تو کیا نعوذ باللہ حضور کو اتنا بھی علم نہ تھا کہ یہ اصلی جنت ہے، یہ جنت کی تصویر ہے؟ تو حضور کے سامنے تصویر نہیں پیش کی گئی، بلکہ حضور کے سامنے اصلی جنت تھی. اور حضور کا تصرف دیکھیے، کمالات دیکھیے کہ ہیں مدینہ میں، ہیں مدینہ میں اللہ پاک نے آپ کو قدرت عطا کی کہ سامنے جنت ہے، اور قدرت یہ ہے کہ اس کے گوشے اور پھل توڑ بھی سکتے ہیں اور امت کو عطا بھی کر سکتے ہیں. تو حاضرین محترم، اتنی عظمتوں والا جب نبی پیغمبر اس دنیا میں آئے تو اس کی آمد کا پھر جشن نہیں بنتا، اس کی آمد پر پھر جلوس کا اہتمام نہیں بنتا، اس کی آمد پر پھر خوشیوں کا اظہار کرنا نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ آئیے صحابہ کرام کے اسوہ سے سیکھتے ہیں، صحابہ کرام سے اسوہ سے سیکھتے ہیں. مکہ کے حالات کچھ اور تھے، وہاں چھپ چھپ کر صحابہ کرام عبادت کرتے، چھپ چھپ کر دار ارقم کے اندر عبادت ہوتی، تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا. مگر مکہ سے جب ہجرت کر کے گئے، مدینہ کے حالات بدل چکے تھے. مدینہ کے حالات ویسے نہ تھے. اگر آپ کہیں کہ حضور کے دور میں میلاد ہوا، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاں حضور کے دور میں میلاد ہوا. اور صحابہ کرام نے میلاد کیسے منایا، آئیے ہم ذرا اس کا بھی نقشہ کھینچتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا کریم کی آمد ہے. روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب معلوم ہوا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام جس میں مرد و زن تھے، عورتیں تھیں، خواتین تھے، بچے تھے، غلام تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ جلوس کی صورت میں مدینہ سے نکلتے اور قباء تک آتے، حضور کا انتظار کرتے اور پھر واپس تشریف لے جاتے، آقا پر درود و سلام پڑھتے، نعت خوانی کرتے اور جلوس کی صورت میں ہر روز آتے قباء تک اور پھر قباء سے واپس تشریف لے جاتے. یہ صحابہ کا معمول تھا. اور پھر کیا ہوا؟ وہ دن بھی آ گیا جس دن حضور جلوہ گر ہونے والے تھے مدینہ کے اندر. حاضرین محترم، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کپاہی والوں، جنہوں نے آقا کی آمد کے جشن کے لیے اس جلوس کے اہتمام میں شریک ہوئے. آئیے کچھ لمحات کے لیے اپنے آپ کو کپاہی سے نکالیے اور لے جائیے 1500 سال پیچھے. دیکھیے کہ مدینہ شہر ہے، صحابہ کرام حضور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. آقا کی آمد ہے، حضور کی تشریف آوری ہونے والی ہے، آقا تشریف لانے والے ہیں. صحابہ کرام کا جشن کیسا تھا، آقا کے میلاد کا منانا کیسا تھا، ذرا دیکھیے تو صحیح. حدیث مبارکہ میں آتا ہے فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدام فی الطرق.
آپ فرماتے ہیں کہ منظر یہ تھا فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، جو جوان تھے، مرد تھے اور خواتین تھیں، وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، اور جو بچے تھے اور خادم تھے وہ طرق کے اندر، راستوں کے اندر چل رہے تھے۔ کہاں چل رہے تھے؟ راستوں کے اندر چل رہے تھے، اور ایک پکار دے رہے تھے، ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ آپ بھی صحابہ کرام کے اس نعرے میں ذرا شامل تو ہوئیے، جتنا مجمع ہے ایک گونج پڑ جانی چاہیے۔ صحابہ کرام حضور کی آمد کا جشن اس نعرے کے ساتھ بلند کرتے ہیں، ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ بڑا آسان نعرہ ہے، میں چاہوں گا کہ حاضرین میں سے کوئی نعرہ یہ بلند کرے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ مختلف تنظیمات، مذہبی تنظیمات، ان کے پیشوا محبت کرنے والے جلوہ افروز ہیں، اللہ پاک تمام اہل سنت، ان کے اکابرین کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ یہ محبت والا مسلک ہے، عشق والا مسلک ہے، محبت والا ہے، جہاں بھی جائیں گے محبت بانٹیں گے، چونکہ ہمارے ہاں نفرت نہیں، محبت ہے۔ یہی اسوہ رسول ہے، یہی کیا ہے؟ اسوہ رسول ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور آپ کے صحابہ، ان کا معمول یہ ہے، ان کی طبیعتیں یہ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، کافروں پر کیا ہے؟ سخت ہیں، رحماء بینہم، مگر ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ایک دوسرے سے ہی نفرت ہو تو یہ حضور کا درس نہیں ہے، یہ حضور کا درس نہیں۔ اشداء غیر ہوں تو ان کے ساتھ للکارنا ہے، مگر جب اپنوں کی بات آئے وہاں رحماء بینہم، مل جل کر رہیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں۔ یہی قرآن کا درس ہے، یہی مصطفیٰ کا درس ہے، اور یہی میلاد کا درس ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضور نے محبت سکھائی ہے، نفرت نہیں۔ اگر کہیں نفرت ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہے نہ قرآن کا درس ہے نہ مصطفیٰ کی حدیث کا درس ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، صحابہ بیٹھے ہیں، کیا منظر ہوگا کہ صحابہ کرام کی آمد ہے، صحابہ کرام ہیں، حضور کی آمد کا انتظار ہے، حضور کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، خادم اور غلام بازاروں کے اندر ہیں اور نعرہ کیا بلند کرتے ہیں؟ ینادون یا محمد یا رسول اللہ، 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 یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ صاحبزادہ صاحب ہے؟ ہاں جی، کیا نام ہے ان کا؟ فخر الحسنین۔ ماشاءاللہ صاحبزادہ فخر الحسنین شاہ صاحب جلوہ افروز ہوئے آج کی اس خوبصورت مجلس کے اندر، ہم ان کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تمام احباب نعرے سے ذرا بھرپور استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، سارے بولو نعرہ حیدری، آستانہ علی ارشد شریف۔ السلام علیکم صدر خیر، خیریت ہے؟ صحت اچھی ہے ماشاءاللہ؟ تشریف رکھو۔ اب آپ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نعرہ لگوا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔
नारा हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। माशाअल्लाह साहबजादा साहिब जलवा अफरोज हुए। अल्लाह पाक उनके सदके हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अब आप अपनी अपनी जगहों पे जलवा अफरोज हूँ। बस इंशाअल्लाह चंद लम्हात में मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, सहाबा किसका इस्तिकबाल कर रहे हैं? हुजूर का। मैंने अर्ज़ किया यहाँ मंजर और है, मक्का में मंजर और था। वहाँ गुलामी सल्ब हो चुकी थी, किसी को इजाजत न थी कि ऐलान अपने आप को मुसलमान होने का ऐलान करे। मगर यहाँ मंजर बदल गया। सहाबाए किराम हुजूर की आमद का इंतजार करते हैं और जब आका तशरीफ लाते हैं तो उनकी एक ही आवाज होती है, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। और मेरा आपसे सवाल है, आप यहाँ पर बैठे हैं, रास्ते के अंदर जुलूस था, आप क्या कर रहे थे? हुजूर पर दरूद पढ़ रहे थे या नहीं? ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की सुन्नत है, मलाइका की सुन्नत है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुसलमान का सेवा ये है कि वो हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ता है। हुजूर की याद की महफिल हो, मिलाद की महफिल हो, हम में से हर कोई दरूद पढ़ता है या नहीं? वो बदबख्ती होगा जो हुजूर पर, हुजूर की आल पर दरूद नहीं भेजता। मगर हम में से हर कोई उनका जिक्र हो तो दरूद पढ़ा जाता है या नहीं? मेरा आपसे एक सवाल है, अगर उनकी याद की महफिल हो, हम में से हर कोई अहले ईमान हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ता भी है, भेजता भी है। एक जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, सहाबाए किराम का मजमा है जो मदीना के अंदर मौजूद हैं, और दूल्हा कौन है? दूल्हा कौन है? हुजूर की जात है। आका जलवा अफरोज हो रहे हैं तो हुजूर की याद की मजलिस हो, हर कोई दरूद पढ़ता है। और जब वो खुद उस कायनात के अंदर और उस जगह मौजूद हूं तो क्या सहाबाए किराम ने हुजूर पर दरूद नहीं पढ़ा होगा? बेशक। हुजूर की याद की महफिल हो तो हर कोई दरूद पढ़ता है। और जब हुजूर मदीना के अंदर जलवा अफरोज होते हैं, सहाबाए किराम हुजूर की आमद का जुलूस निकालते हैं, हुजूर की आमद का इस्तिकबाल करते हैं, तो क्या सहाबाए किराम हुजूर को देखकर उनकी जुबानें खामोश होंगी? भाई क्या मंजर होगा जब सहाबाए किराम बाआवाज़े बुलंद दरूद व सलाम भी पढ़ रहे होंगे, नारे भी बुलंद कर रहे होंगे। तो हाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपसे पूछता हूं कि हम मिलाद में क्या करते हैं? हम मिलाद में क्या करते हैं? हुजूर की नातों के तराने गूंजते हैं, नारे बुलंद करते हैं, दरूद व सलाम पढ़ते हैं, लंगर तकसीम होता है, यही कुछ ही और होता है। इसमें कौन सा ऐसा अमल है जो हुजूर और सहाबाए किराम के अमल से मुख्तलिफ है? और आगे इस हदीस मुबारक का, इस वाक़या का जरा पीक की तरफ चलिए। इमाम रोयानी मुस्नद सहाबा के अंदर लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि जब आका करीम मदीना के अंदर तशरीफ ले आए हिजरत करके, सहाबाए किराम ने इस्तकबाल किया, सहाबाए किराम ने इस्तकबाल किया, तो हुआ क्या? सहाबाए किराम एक नारा बुलंद कर रहे थे। साहबजादा साहिब एक नारा सहाबाए किराम बुलंद कर रहे थे। इमाम रोयानी मुस्नद सहाबा में लिखते हैं, वो नारा क्या था? वो यूं गोया थे, जाआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जाआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो करी साहब, जाआ का क्या मतलब है? आमद, आए, तशरीफ लाए, मरहबा। जाआ का मतलब क्या है? आना, तशरीफ लाना। तो हम क्या कहते हैं? आमदे आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, चेहराए वद्दुहा, मरहबा मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। सहाबा क्या कह रहे थे? जा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लोगों देखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए, हुजूर का आमद हो गई, हुजूर इस जगह पर मदीना में आपकी जलवा अफरोज हो गए, जलवा गरी हो गए।
تو یہ نعرہ ہمارا نعرہ نہیں، یہ کن کا نعرہ ہے؟ صحابہ کا نعرہ ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ اور حضور آپ آئے تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت صلی علیہ کی پکارے، جو ماہ ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ حاضرین محترم، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ حضور کی آمد پر آپ نے جشن کا اہتمام کیا، حضور کی آمد پر آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور کی آمد پر آپ نعت خوانی کرتے ہیں، آقا کریم کے والضحیٰ چہرے کی بات ہوتی ہے، حضور کی واللیل زلفوں کی باتیں ہوتی ہیں، حضور کے علم نشرح سینے کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہی میلاد ہے یا میلاد مصطفیٰ کچھ اور ہے؟ ہم یہی کچھ کرتے ہیں۔ یہ سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور سنت غلامان مصطفیٰ بھی ہے، سنت غلامان مصطفیٰ بھی ہے۔ حاضرین محترم، اختتام کی طرف چلتا ہوں۔ آج ہم حضور کے ساتھ محبت کے لیے جمع ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے، اور حضور کا مقام تو یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آقا آپ کی زندگی ہر بعد والی گھڑی پہلے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ آپ میں سے کئی سوال کریں گے کہ بھائی 1400 سال پہلے تو اس طرح کا میلاد نہ تھا، کپاہی کے اندر تو چند سو سال پہلے ممکن ہے، چند سال پہلے بھی اس طرح کا تصور یا اتنا اہتمام نہیں۔ جو بزرگ ہیں یہاں بیٹھے ہیں ان سے ذرا پوچھئے کہ ایسا اہتمام تھا؟ نہیں۔ جو پچھلے سال تھا اس سے بڑھ کر اس سال ہے، اور میرا ایمان ہے اگلے سال اس سے بڑھ کے ہوگا، اگلے سال اس سے بڑھ کے ہوگا۔ کیوں؟ اس میں کاوش کیا ہے؟ میلاد کمیٹی کی، کپاہی والوں کی؟ ہم کون ہوتے ہیں حضور کا ذکر بڑھانے والے؟ ہماری کیا مجال ہے؟ ہم تو نام لکھوانے کے لیے آ گئے کہ آقا کے ثنا خانوں میں، آقا کے عشاق میں، آقا کے غلاموں میں ہمارا بھی نام لکھ لیا جائے۔ اور بھائی ہم نام لکھوانے آئے ہیں، حضور کا ذکر بلند نہیں کر سکتے، ہماری کیا مجال۔ ہاں ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ہم حضور کا ذکر بلند کرتے ہیں، حضور کا ذکر نہیں بلند ہوتا، حضور کے ذکر کے صدقے ہم بلند ہو جاتے ہیں، حضور کے ذکر کے صدقے ہم بلند ہوتے ہیں۔ ہمیں عظمت ملتی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے، مصطفیٰ نہ آتے تو معلوم نہیں ہم نے کس کی پوجا پاٹ کرنی تھی، معلوم نہیں ہم نے کس کے اپنی زمینوں کو جھکانا تھا۔ ہم مسلم ہیں، آقا کریم کے امتی ہیں، خدا کی عزت کی قسم حضور کا صدقہ ہے جو ہم مسلمان ہیں۔ حضور تشریف نہ لاتے تو ممکن ہے ہمیں کلمہ بھی نصیب نہ ہوتا، ممکن ہمیں کلمہ نصیب نہ ہوتا۔ تو حضور کی نسبت نے ہمیں مسلمان بنایا، اور حضور کا ذکر، حضور کا ذکر، ہمارے ذکر کرنے سے حضور کا ذکر بلند نہیں ہوتا، بلکہ حضور کے ذکر کے صدقے ہمارا ذکر ہم بلند ہوتے ہیں۔ ہم کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کہیں کہ پچھلے سال اہتمام ایسا نہ تھا، چند سال پہلے ایسا اہتمام نہ تھا۔ میں نے بتا دیا، آقا کریم جب مدینہ میں آئے منظر یہ تھا، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ پاک فرماتا ہے کہ محبوب آپ کی ہر بعد والی گھڑی پہلے سے افضل ہے، آپ کی ہر بعد والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ جب خدا فرماتا ہے کہ محبوب آپ کی ہر بعد والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے، اگر ایسا ذکر پچھلے سال نہ تھا جیسا اس سال ہے، اور میرا ایمان ہے جیسا ذکر اس سال ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر اگلے سال ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کا ذکر تو مولا بڑھا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ مولا آپ، محبوب آپ کی ہر بعد والی گھڑی پہلے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ جب اللہ آپ کی ہر بعد والی گھڑی پہلے سے بہتر بتا رہا ہے تو ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ کل تو ایسا ذکر نہ تھا، آج آپ نے کہاں سے اتنا عظیم الشان ذکر لے آئے؟ تو اللہ کا کیا فرمان ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو میرا ایمان ہے
हुजूर की याद की महाफिल, जुलूस का एहतमाम, मदह सराई, नात खानी, हुजूर का तज़किरा, आमिद का तज़किरा, आका करीम के शाह खानदान का तज़किरा, हुजूर की अजीम निस्बतों का तज़किरा, ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। खुदा की इज्जत की कसम, क़यामत तक ये तज़किरा बढ़ता रहेगा, यहाँ तक कि आका मैदान महशर के अंदर दूल्हा बनकर सारी कायनात के सामने आएंगे और आका करीम को मकाम महमूद नसीब होगा। अल्लाह पाक की अर्श पे अल्लाह पाक अपने साथ महबूब की कुर्सी रखवाएगा और महबूब वहां पर कुर्सी सदारत पर जलवा अफरोज होंगे। उस वक्त क्या मंजर होगा जब सारी कायनात और कुल मखलूकात और तमाम अंबियाए किराम और उनकी उम्मतें जमा होंगी और मोहम्मद मुस्तफा कुर्सी सदारत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होंगे। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, मौला आपकी महबूब आपकी हर बात वाली घड़ी पहले से क्या है, बेहतर है। अल्लाह का वादा है, हम में से कोई जितनी भी कोशिश कर ले, खुदा की इज्जत की कसम, वो कोशिश करता है तो खुद घट सकता है मगर महबूब का जिक्र नहीं घटेगा। महबूब का जिक्र घट सकता है नहीं भाई। अब यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, अल्लाह पाक ने हमें बड़ा खुश नसीब बनाया कि अजीम निस्बत और अजीम पैगंबर हमें अता किया, अजीम पैगंबर अता किया। उनके सदके में हमें ईमान मिला। ईमान क्या है? बीज है। ईमान क्या है? बीज है। आप जवार बोते हैं, यहाँ पर चने बोते हैं, आप जाएंगे दुकान पर, आप कहेंगे कि जरा आला नस्ल का बीज दें और आके बड़े आला नस्ल का बीज आप लगा दें, उसके बाद पानी ना दें या बारिश ना हो तो क्या वो बीज फल जाएगा? जितना अच्छा भी बीज था वो जाया हो जाएगा। अभी रात को दोस्त मुझे बता रहे थे, जाड़ा के अंदर वहां खिताब था तो दोस्त बता रहे थे कि जी फुला बंदे ने 3 मरतबा लगाया लेकिन उसके बाद भी जमा नहीं जवार। ऐसा है या नहीं? क्यों नहीं जमा? बारिश नहीं हुई या पानी ना दिख सके और बाद अज़ां जम जाए तो कोई उसका ख्याल ना करे तो क्या वो फलदार जो आपने फसल लगाई थी वो बीज देगी? उसके बाद फल उस पे लगेंगे? नहीं। बीज जितना भी आला नस्ल का हो, आप कहें जी बीज गंदा था, बीज गंदा नहीं था, आपने मेहनत नहीं की। खुदा की इज्जत की कसम, हमारे पास ईमान का बीज है। हम इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें अता किए। जिन जैसा कायनात में कोई नहीं, जिन जैसा अंबिया में कोई नहीं, वो बेमिसलो बेमिसाल है। उन जैसा ना था ना है और खुदा की इज्जत की कसम ना कयामत तक आएगा। और जो दावा करे कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, वो दज्जाल है। हुजूर जैसा न था न आया है और हमारा ईमान है न कयामत तक आएगा। हमें कलिमा नसीब हुआ, बीज बड़ा उम्दा है। अगर उसके बाद हम इस बीज की आबियारी ना करें, इस बीज की आबियारी थी 5 वक्त की नमाज, इस बीज की आबियारी थी उम्दा अखलाक, कि आपको बड़े भाई का हया हो, आपको माँ बाप का हया हो, आपको पड़ोसी वालिदैन का हया हो, आपको असातिज़ा का हया हो। अगर हया नहीं, इसका मतलब यह है कि आपके पास जो ईमान का बीज है उसकी आबियारी नहीं की। कैसे मुस्लिम है कि आपकी जुबान पर गाली गलोच हो? कैसे मुस्लिम है कि आपके हाथों और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज ना रहें? जब भी बोलें 10-10 गालियों के साथ मुखातिब करें। आप सफर करते हैं, बस के अंदर बैठे, ऐसे ही फजूल में हम जब बोलते हैं तो उससे पहले गाली देते हैं और गाली के बाद हम कलाम करते हैं। मुसलमान कैसे हैं? हुजूर ने फरमाया कि फिस्क है गुनाह, ये गुनाह है गाली देना, मगर हम गालियां देते हैं। हुजूर ने फरमाया वो मुसलमान नहीं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज न रहे। हम देखें तो सही कि हमारी जुबान भी ऐसी है, हमारे हाथ भी ऐसे हैं कि दूसरे महफूज रहे। इसका मतलब यह है ईमान का बीज हमारे पास अच्छा था मगर हमने उसकी आबियारी नहीं की। वालिदैन का अदब नहीं करते,
اس کو اے تو اے بابا پتہ نہیں کن کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں. ارے یہ ماں باپ تو وہ تھے، ماں جنت کی دہلیز تھی، باپ جنت کی دہلیز تھی، دروازہ تھا. ماں باپ کی خدمت سے آپ کو دنیا میں بھی اللہ پاک نے رنگنا تھا اور مرنے کے بعد بھی اللہ پاک نے آپ کو جنت عطا کرنی تھی. مگر ہم تو صبح و شام والدین کا دل دکھاتے ہیں، پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، راہگیروں کو تنگ کرتے ہیں. ہم عملاً اسلام سے دور ہو گئے، ہمارے اخلاق دوسروں نے سیکھ لیے، ہمارے اندر ریاکاری آ گئی، ہمارے اندر خیانت آ گئی. ہم جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام کرتے ہیں. تجارت بھی کرتے ہیں تو دھوکے سے، کوئی چیز بیچتے یا فروخت کرتے ہیں تو بھی دھوکے سے. تو حاضرین محترم، ایمان کا بیج ہمارے پاس ہے، ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے عمل. وہ کیا ہے؟ عمل. آج اس 12 ربیع الاول کے جلوس میں اس مقام پر اللہ کی بارگاہ میں اور تاجدار انبیاء کے ساتھ یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے نام لیوا ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے عشق کرنے والے ہیں. آپ کی بارگاہ میں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، آج کے بعد ہم اس ایمان کے بیج کی حفاظت کریں گے عمل کے ذریعے. اللہ کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگیوں کو بدل دیں گے. کس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس نے جلوس کے بعد اپنے گھر میں جانا ہے؟ میں اگر اکارا سے آیا ہوں، خدا جانتا ہے میں کیا، عام میں سے کوئی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی زندگی کو نہیں جانتا. ہے بھروسہ؟ آپ یہاں چھوٹی سی چھوٹی دکان پہ جائیں، بسکٹ کا پیکٹ لیں، اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوگی، ہے یا نہیں؟ پانی لیں، جوس لیں، اس کے اوپر کیا ہے؟ ایکسپائری ڈیٹ. آپ اس کو اٹھا کے کبھی یوں پھینکتے ہیں، یوں پھینکتے ہیں، حالانکہ اس سال بھر اس کی گارنٹی ہے وہ خراب نہیں ہوگا. ہم کون ہیں؟ کوئی چودھری ہے، کوئی سردار ہے، کوئی راجا ہے، کوئی ڈوگر ہے، کوئی اورا ہے. کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس بنگلہ ہے، کسی کے پاس کوٹی ہے. پھولے نہیں سماتے، سلام یوں کرتے ہیں. جب کوئی غریب ملے اس کا انداز بدل جاتا ہے، جب کوئی امیر آئے اس کا انداز بدل جاتا ہے. کس چیز کا گھمنڈ کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس جائیدادیں ہیں، میرے تو اتنے فالوور ہیں، مجھے جاننے والے ہیں. اور ایکسپائری ڈیٹ کتنی ہے؟ ایک سیکنڈ کی بھی نہیں. ایک جوس کی ایکسپائری ڈیٹ کتنی ہے؟ 1 سال. اور میری اور آپ کی کتنی ہے؟ 1 سیکنڈ نہیں، 1 سیکنڈ کی بھی نہیں. اے انسان، جب تیرے پاس گارنٹی اس زندگی کی، ان سانسوں کی، ان حواس خمسہ کی کہ آپ کے پاس آنکھ ہے، آپ کے پاس زبان ہے، آپ کے پاس کان ہے، معلوم ہے کہ کل یہ صلاحیتیں آپ کے پاس رہیں. آج اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، آپ اٹھ کے مسجد میں آ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. معلوم ہے کہ کل یہ صلاحیت ہوگی نہیں. آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، معلوم نہیں کتنے ہوں گے جو ہاسپٹل میں پہنچیں گے اور کتنے ہیں جن کو یہ فرصت ہی نہیں ملے گی. زندگی اتنا اس کو مہلت ہی نہیں دے گی کہ وہ ہاسپٹل تک جا سکیں. حاضرین محترم، جب اتنی زندگی جس کی کوئی گارنٹی کوئی نہیں، پھر مان کیسا؟ پھر کس گھمنڈ میں ہے کہ ابھی خیر ہے، ابھی تو جوانی ہے، جب بوڑھے ہوں گے اللہ کو راضی کر لیں گے. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے بڑھاپا دیکھنا ہے؟ کیا آپ صبح شام نہیں دیکھتے کہ اپنے گھر سے چھوٹے بچوں کو آپ جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ بھائی کس کے پاس گارنٹی ہے؟ جب گارنٹی نہیں تو حاضرین محترم، آج سے ہم عہد کریں کہ ہم نے حضور کے میلاد کے اس جشن کو یوں بدلنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں عہد کر کے اٹھیں کہ یا رسول اللہ، جو زندگی بیت گئی کہ فلک میں بیتی، آج کے بعد آپ کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں گے. ہمارے اندر سچا ظاہر میں بھی مسلم ظاہر ہوگا اور اندر سے بھی ہم ایمان والے ہوں گے. حاضرین محترم، اگر زندگی یوں بن جائے تو خدا کی عزت کی قسم اس دنیا میں بھی فلاح ہے، مرنے کے بعد بھی فلاح ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کا آنا جانا اللہ سلامت رکھے، سب کو اللہ پاک عزتوں سے نوازے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے. بارے دیگر انجمن میں